جہاں جہاں تلوار اٹھانے کی ضرورت پڑی نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ نے تلوار بھی اٹھائی، مگر جہاں معافی دی وہاں اسلام کو ایک اور نیا عروج ملا. تو یہ بہت اسٹریٹجیکلی نبی پاک نے اس پورے معاملے کو ہینڈل کیا. اور سبحان اللہ وہ تاریخی خطبہ، دیکھیں دنیا میں کیا ہوتا ہے، جب کوئی وکٹری ہو جاتی ہے تو ایک وکٹری اسپیچ دی جاتی ہے اسپورٹس کے بعد بھی، اور جناب کوئی الیکشن جیت جاتا ہے تو وہ، یا جناب کوئی جنگ جیت جاتا ہے تو اب جو وکٹوریس ہوتا ہے، جو جیتنے والا ہوتا ہے، ایک وکٹری اسپیچ دیتا ہے. نبی پاک نے جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، ایوری تھنگ انڈر کنٹرول ہو گئی، تو پیارے آقا نے خطبہ دیا. وہ کیسی کمال کی اسپیچ ہے، وہ ایک ایک لفظ سونے کے الفاظ میں، سونے کے سمجھے کے انداز میں تولنے کے جانے کے قابل ہے. اب ذرا میں چند الفاظ اس کے بتاتا ہوں تاکہ انداز ہو کہ نبی پاک نے اس وقت کیا خوبصورت ارشاد فرمائی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذرا الفاظ سنیے. آقا فرماتے ہیں سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو جاتا ہے. فرماتے ایک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. اس نے اپنے بندے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور کفار کے تمام لشکروں کو تنہا شکست دے دی. تمام فخر کی باتیں، تمام پرانے خونوں کا بدلہ، تمام پرانے خون بہا اور جاہلیت کی رسمیں سب میرے پیروں کے نیچے ہیں. صرف کعبے کی تولیت اور حجاج کو پانی پلانا، یہ دو اعزاز اس سے مستثنا ہیں. یعنی پچھلے تمام رولز اینڈ ریگولیشن، پچھلی تمام غلط باتیں سب آج کے بعد ختم ہیں. کوئی جاہلیت کی رسمیں نہیں چلیں گی. تمام غلط کام آج سے ختم کر دیے نبی پاک نے. یعنی پچھلے تمام رولز کو نبی پاک نے ختم فرمایا. پھر فرمایا اے قوم قریش، اب جاہلیت کا غرور اور خاندانوں کا افتخار خدا نے مٹا دیا. تمام لوگ حضرت آدم کی نسل سے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے ہوئے ہیں. مساوات کا درس دیا، ایکویلٹی کا درس دیا. ادھر خاندان کی وجہ سے لڑائی ہوتی تھی، قوموں کی وجہ سے سپیریئر سمجھا جاتا تھا، مالدار کو جناب عروج دیا جاتا تھا. آقا فرماتے سب ختم، ہم سب آدم کی اولاد ہیں. حضرت آدم مٹی سے بنائے گئے. اس کے بعد نبی پاک نے قرآن کی وہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے لیے قبیلے اور خاندان بنا دیے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان رکھو. لیکن خدا کے نزدیک سب سے زیادہ شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے. پھر اسی میں نبی پاک نے شراب کی حرمت بھی اعلان فرما دی کہ بے شک اللہ نے شراب کی خرید و فروخت کو حرام فرما دیا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ میں نے بہت مختصر فتح مکہ کا آپ کو پورا نقشہ کھینچا. بٹ واٹ از دا لیسن فرام فتح مکہ؟ ہم نے کیا سیکھنا ہے کہ ہمیں اگر ہمارا کوئی دشمن ہے، ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے، ہمیں اس کو معاف کرنا ہے، ہمیں درگزر کرنا ہے. اور اللہ کو معافی بڑی پسند ہے. ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے. اچھا، لیلۃ القدر کی اگر بات کریں تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا پڑھوں؟ تو میرے آقا نے وہ دعا عطا فرمائی تھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ایسا ہی ہے نا، یاد ہے نا دعا؟ اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اللہ مجھے بھی معاف کر دے. تو اب ہم غور کریں کہ ہم اللہ سے شب قدر کو یہ مانگ رہے ہیں، اللہ تو معاف کرنے والا، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے. تو ہم اللہ کے بندوں کو معاف کر رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب ہمیں معاف کرے تو ہم اللہ کے بندوں کو معاف کریں. اور یہ راتیں تو ویسی نیت کرنے کی ہیں، اور کیا خوبصورت فضیلتیں ہیں معاف کرنے کے حوالے سے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ 3 باتیں جس میں ہوں گی اللہ پاک اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخل کر دے گا. یہ 2 انعام بڑے انعام ہیں نا، چھوٹے تو نہیں ہیں. حساب بھی آسانی سے ہوگا اور جنت میں داخلہ مل جائے گا. اور 3 کام کرنے ہیں، 3 عادتیں اپنانی ہیں. وہ 3 عادتیں کیا ہیں؟ فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے ملاپ کرو، جو توڑے اس سے جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. یہ 3 کام کرنے. ہم کہتے نہیں میں تو بدلہ لوں گا، میں تو چھوڑوں گا نہیں، میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں. دل سے بدلے کی آگ نکالیے. میرے آقا نے جانی دشمنوں کو معاف کیا. اور آج 21ویں شب ہم غور کریں کہ اگر اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے کزنز میں، اپنی فیملی میں کچھ لوگوں سے لڑائی رکھ کے بیٹھے ہیں، ناراضگی رکھ کے بیٹھے ہیں، ہم ان کے یہاں نہیں جائیں گے، ہم ان کو فون نہیں کریں گے، عید میں بھی نہیں جائیں گے، تو خدا کے واسطے معاف کر دیں، جھک جائیے. ہماری میمنی میں ایک بڑا پیارا جملہ ہے،
جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں، جو جھک جاتا ہے نا وہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے. آپ جھک جائیں، کوئی بات نہیں، اگر اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی آپ معاف کر دیں. اچھا یہاں ایک اور بڑا فنومنا ہے، نارملی لوگ پتہ ہے کس کو معاف کرتے ہیں؟ جس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. 4 گارڈ ہیں، ویگو گاڑی ہے، میں موٹر سائیکل والا، میں اس کو کیا بگاڑوں گا، چلو بھائی معاف کیا. یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں. وہ بندہ کمزور ہے، نبی پاک کے سامنے سارے کھڑے تھے نا، ان کے پاس تو سارا کنٹرول تھا، جو بدلہ لینا چاہتے لے لیتے. مگر کنٹرول ہوتے ہوئے معاف کرنا یہ کمال ہے. شوہر بیوی کو معاف کرے، سیٹھ ملازم کو معاف کرے، جناب طاقتور کمزور کو اگر معاف کر دے تو اس کا اجر ہی اور ہے، اس کی جزا ہی اور ہے. سبحان اللہ. اب سنیے اس کی جزا کیا ہے، آپ سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا. ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے، جس نے غصے کو ضبط کر لیا حالانکہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا، تو اللہ عز و جل بروز قیامت اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے لے لے، جس حور سے چاہے نکاح کر لے. یعنی سبحان اللہ، جو غصے پر قابو رکھتا ہے اور قدرت کے باوجود معاف کرتا ہے وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے. ایک صحابی رسول نے بڑا پیارا سوال کیا، میں ایک شارٹ اینڈ سویٹ کوسچن اینڈ بیوٹیفل شارٹ آنسر. سوال کیا، حضور کو ایسا عمل بتا دیں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. کیسا پیارا سوال ہے، ہر کوئی چاہے گا نا کہ اس کا جواب مل جائے. 1 لائنر جواب دیا نبی پاک نے، لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہ کرو تمہارے لیے جنت ہے. اب جنت چاہیے تو چلیں آ جائیں معافی کی طرف، نرمی کی طرف، درگزر کی طرف، اگنور کی طرف. اور اگر نہیں بدلے لینے ہیں ٹٹ فار ٹٹ، جیسے کو تیسا، میں تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہوں بھائی. شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش ہے. پتہ نہیں یہ جملہ کہاں سے لوگوں نے سیکھ لیا ہے، پتہ نہیں کون سے بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ جیسے ہی کوئی بدماش آدمی سامنے آتا ہے آپ بھی بدماش ہو جاتے ہیں. بھائی شریف آدمی تو شریف کے سامنے بھی شریف ہوتا ہے، بدماش کے سامنے بھی شریف ہوتا ہے. وہ شریف بدماش کیوں بن جاتا ہے؟ تو آج یہ نیت کرنی ہے فتح مکہ کا یہ واقعہ سننے کے بعد کہ انشاءاللہ ہم نے معاف کرنا ہے. فرشتے نہیں رہتے، مسٹیکس ہوں گی، ہمارے گھر والوں سے بھی ہوں گی، ہمارے ملازمین سے بھی ہوں گی، ہمارے پڑوسیوں سے بھی ہوں گی، ہمارے نمازیوں سے بھی ہوں گی. معاف کریں، درگزر کریں. ان کے لیے آخری حدیث، پھر تھرڈ ٹاپک پہ آ جاتا ہوں، اور وہ بڑی کمال کی حدیث ہے، ادھر جا کے لگتی ہے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا، اور جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. Now up to you, if you want کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معاف فرما دے تو آپ لوگوں کو معاف کرنے والے بنے. آپ چاہتے مجھ پر اور آپ پر رحم ہو تو لوگوں پر رحم کرنا شروع کر دیں، ورنہ تیار رہیے. آج بدلے لینے ہیں، آج غصہ دکھانا ہے، آج جھاڑنا ہے، آج ذلیل کرنا ہے، آج فائر کرنا ہے لوگوں کو، نکل جاؤ میرے یہاں سے. کل دربار الہی سے نکال دیا گیا تو کہاں جاؤ گے؟ نرم ہو جائیں. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا. اللہ کو بڑا پسند ہے تعزی والا بندہ. اللہ مجھے بھی بنا دے اور آپ کو بھی بنا دے. سبحان اللہ. بات کرتے ہیں اس ہستی کی، ہائے ہائے، ان کا تو نام لو تو انرجی آ جاتی ہے. اللہ نے ایسی عظیم ہستی ہمیں عطا فرمائی ہے کہ مولا علی شیر خدا کا نام لینا تو بندے کے اندر انرجی آ جاتی ہے. جب نام کا یہ عالم ہے تو ذات کا عالم کیا ہوگا. کیسے کیسے فضائل ہیں مولا علی شیر خدا کے. سبحان اللہ. حدیث پاک میں آیا، النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے. بالکل جب دیکھتے تھے تو بالکل ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے. کسی نے کہا حضور آپ ایسے دیکھتے ہیں مولا علی کو؟ حضرت ابوبکر صدیق. تو آپ نے فرمایا بے شک میں نے نبی پاک کو فرماتے سنا ہے کہ بے شک علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو میں علی کے چہرے کو دیکھتا ہوں. اللہ نے ایسی شان مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو عطا فرمائی. خود مولا علی فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم جو دانے کو پھاڑتی ہے، یعنی دانے سے درخت نکالتی ہے، اس ذات کی قسم جس نے روح کو پیدا کیا. بے شک نبی امی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے وعدہ ہے، اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، یعنی مجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور مجھ سے بغض یعنی دشمنی نہیں رکھے گا مگر منافق.
تو ایمان والا حضرت علی سے محبت کرے گا، مومن ہوگا تو وہ مولا علی کا چاہنے والا ہوگا، بغض اس کے دل میں ہوگا۔ جو منافق ہوگا، یہ بات یاد رکھیے کہ محبت علی یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور سبحان اللہ، ابھی ہم نے حجۃ الوداع کی بات کی نا، حجۃ الوداع کے بعد ایک اور کمال کا واقعہ ہوا، اسلامی تاریخ کا ایک اور شاندار واقعہ ہوا۔ اب ذرا سنیے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حج کر واپس آ رہے تھے، اور اب کیا ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ایک جگہ ہے جس کو غدیر خم کہا جاتا ہے، راستے میں ایک جگہ ہے جس کو غدیر خم کہا جاتا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غدیر خم کے مقام پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا، ایک درخت کے سائے میں آپ کے لیے جگہ صاف کر دی گئی۔ یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ظہر ادا کی۔ نماز کے بعد اللہ پاک کے رسول مقبول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یعنی اے صحابہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہوں؟ صحابہ نے کہا بلا جی یا رسول اللہ، کیوں نہیں، آپ ہماری جان سے زیادہ ہمارے مالک ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا، الستم تعلمون انی اولا بکل مؤمن من نفسہ، کیا تم نہیں جانتے کہ میں ہر مسلمان کا اس کی جان سے زیادہ مالک ہوں؟ صحابہ نے کہا جی حضور بالکل، آپ ہماری جان سے زیادہ مالک ہیں۔ اب نبی پاک نے مولا علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا صحابہ کے سامنے اور فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، آقا فرماتے جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ پھر نبی پاک نے دعا کی، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما، جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی فرما۔ تو پتہ چلا کہ مولا علی سے محبت کرنے والے سے رب محبت فرمائے گا۔ اور سبحان اللہ، آقا فرماتے جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں بڑی خوبصورت بات سمجھنے کی ہے کہ اس سے مراد سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اور علماء کرام نے لکھی کہ مولا علی، سبحان اللہ، مولا سے مراد مددگار، دوست۔ تو سبحان اللہ، نبی پاک مددگار ہیں، ہم سب کے مہربان ہیں، ویسے ہی مولا علی بھی سبحان اللہ ہمارے مولا ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، یہاں ولی یعنی مولا کا معنی خلیفہ نہیں، بلکہ اس کے معنی دوست یا مددگار ہے۔ یعنی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جس کا میں محبوب اور مددگار ہوں اس کے علی بھی دوست ہیں، محبوب اور مددگار ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب مولا علی کے بہت سارے فضائل ہیں، اب چونکہ وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے، ورنہ حضرت علی کی ذات پر بات کرنی ہو ساری رات بات کریں نا تو بات پوری نہیں ہوتی ہے۔ میں دو مختصر خوبصورت باتیں، حالانکہ مولا علی وہ ہیں کہ جن کی شان میں احادیث بھی ہیں اور قرآن کی بہت ساری آیتیں بھی ہیں۔ ایک بڑی کمال کی قرآن کی آیت ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے ایک بار کیا کیا، صدقہ دینا تھا آپ کو، آپ نے ایک بہت خوبصورت اسٹائل اپنایا، 4 درہم صدقہ کیا اور چاروں درہم کو الگ انداز سے کیا۔ ایک صبح صدقہ کیا، ایک رات صدقہ کیا، ایک چھپ کر صدقہ کیا، ایک لوگوں کے سامنے صدقہ کیا۔ انداز تھا، اخلاص کا عالم یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی آپ کے صدقہ کرنے کے انداز پر۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، وہ لوگ جو رات میں اور دن میں پوشیدہ اور اعلانیہ اپنے مال خیرات کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ کیسا صدقہ تھا کہ ان کے اس انداز کو رب نے قرآن میں بیان کر دیا۔ 4 درہم صدقہ کیا ہے، مگر صبح قیامت تک جب تک تلاوت ہوتی رہے گی، امام تراویح میں قرآن سناتے رہیں گے، دنیا بھر میں مسلمان تلاوت کرتے رہیں گے، میرے مولا علی کے صدقے کا چرچا ہوتا رہے گا۔ کیسا مقبول صدقہ ہے یہ، صبح صدقہ کیا۔ اچھا، اب اس کو جب میں نے بھی پڑھا تھا، دوبارہ آج پڑھ لیا ہے، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ کبھی ایسے بھی صدقہ کریں گے انشاءاللہ، ہیں اپنے صدقے کو 4 پورشن کریں گے۔ کہتے ہیں نا اچھوں کی نقل اچھی، ہماری نہ اوقات ہے نہ انداز ہے، ہم تو گناہوں کے انبار تلے دبے ہوئے ہیں، مگر مولا علی کے انداز کو اپناتے ہوئے کہ کچھ ایسا کر لیں کہ کبھی صبح صدقہ کر لیں، ایک ہی دن صبح میں کر لیں، پھر شام میں بھی کر لیں، اور اسی دن لوگوں کے سامنے، جیسے مسجد میں کوئی باکس وغیرہ لگا ہے، لوگوں کے سامنے بھی دے دیں، کچھ اکیلے میں بھی دے دیں، اور اللہ سے عرض کرے مولا میں تو گناہ گار، تیرے پیارے حضرت علی کا انداز اپنا لیا ہے، اللہ ان کے صدقے میرا قبول فرما لے، تو کیا معلوم قبول ہو جائے۔ اور صدقہ دینا جو ہے نا پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے کوسچن کریٹ کرتا ہوں۔ نارملی دنیا میں
ہمیں کوئی جب نیک آدمی نظر آتا ہے جس کو ہم نیک سمجھ رہے ہوتے ہیں، عالم دین ہوتے ہیں، مفتی صاحب ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ہم ان کو ڈھونڈ کے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا، اور وہ ہمارے لیے دعا کرتے تو ہمیں اچھا لگتا ہے. مگر آج میں بخاری شریف کی وہ حدیث سنانے جا رہا ہوں کہ وہ کام اگر آپ کر لیں تو روزانہ آپ کے لیے فرشتہ دعا کرے گا. ساڈا کم تو آسان ہو گیا نا کہ صبح صبح فرشتہ ہمارے لیے فرشتے دعا کریں گے. جی اب سنیے بخاری کی حدیث، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسا کوئی دن نہیں ہے جس میں بندے سویرا کریں اور 2 فرشتے نہ اتریں، جن میں سے ایک کہتا ہے الہی سخی کو زیادہ اچھا عوض دے، اور دوسرا کہتا ہے الہی کنجوس کو برباد کر دے. کنجوس کے لیے روز فرشتہ بربادی کی دعا کر رہا ہے، اور سخی کے مبارک ہو کہ وہ بے شک گھر میں سویا ہے، روز صبح فرشتہ اس کے لیے آبادی کی، اس کی برکت کی، اس کی خیر کی دعا کر رہا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سبحان اللہ سخاوت والے گروہ میں شامل فرما دے. اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں اور اس میں گھبرایا نہ کریں، دل کھول کر کیا کریں. خرچ بھی کر رہے ہوتے گھبرا بھی رہے ہوتے ہیں، یار اتنے نکل گئے اتنے نکل گئے. کوئی ایک بندہ مجھے بتائیں کہ بندہ کہیں باہر سے آئے اور کہے یار موڈ بہت آف ہے. کیوں آف ہے؟ یار وہ جیب میں 50,000 تھے اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوا کے آ گیا. تو آپ کہیں گے کیوں بھائی آپ کے ہی اکاؤنٹ میں جمع ہوئے، گھبرانا کیا، جیب سے نکل کر اکاؤنٹ میں ہی گئے نا. تو صدقہ یہی تو ہے، ہمارے ہاتھ سے ضرور نکلا ہے، وہ ہمارے آخرت کے اکاؤنٹ میں ہی جمع ہوا ہے، اور صرف آخرت کے اکاؤنٹ میں نہیں، وہ دنیا میں بھی ملٹیپلائی ہو کر ملنے والا ہے. اور تھوڑا بہت بھی نکالا کریں. سنیے حضرت یزید بن ابو حبیب رحمۃ اللہ تعالی سے مروی ہے کہ حضرت مرثد اہل مصر میں وہ پہلے شخص تھے جو شام کے وقت مسجد میں جایا کرتے تھے. راوی فرماتے کہ میں جب بھی مسجد جاتے دیکھتا نا تو آپ کے ہاتھ میں صدقے کے لیے پیسے ہوتے، روٹی، کچھ نہ کچھ ہوتا. ایک مرتبہ دیکھا کہ ہاتھ میں پیاز لے کر جا رہے ہیں، تو میں نے عرض کی اے ابو الخیر یہ پیاز تو آپ کے کپڑوں کو بدبودار کر دے گی. فرمایا اے ابو الحبیب کے بیٹے میرے پاس صدقہ کرنے کے لیے گھر میں اور کچھ نہیں تھا، تو میں نے سوچا خالی ہاتھ نہ جاؤں، یہ پیاز ہی صدقہ کر دیتا ہوں. روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے کی عادت رکھیں، اپنی حیثیت کے مطابق کسی غریب کو دے دیں، کسی کو بھی دے دیں، اچھے کام میں خرچ کریں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. اب ایک واقعہ حضرت مولا علی کی زندگی میں، اور یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوا تھا، مگر اس میں ہمارے لیے میسج بہت ہے، اس لیے میں نے اس واقعے کو چوز کیا. ایک بد مذہب فرقہ ہے، اس کو خارجی کہا جاتا ہے. یہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دور میں یہ لوگ تھے. یہ لوگ آدھے جاہل تھے، عجیب بے وقوف لوگ تھے. ان بدبختوں نے معاذ اللہ مولا علی پر کفر کا فتویٰ لگا دیا. اب اس کی وجہ بھی بڑی عجیب تھی. جس کو دیکھنا عبادت ہے، جس کی محبت ایمان کی علامت ہے، جن کا بغض بندے کو منافق بنا دیتا ہے، اس قطعی جنتی صحابی رسول کو ان بدبختوں نے معاذ اللہ مولا علی پر کفر کا فتویٰ لگایا. اب فتویٰ کیا تھا کہ حضرت مولا علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی دینی مسئلے پر اختلاف ہوا. حضرت مولا بڑے با کمال تھے، آپ نے حکمت عملی اختیار کی کہ ایک حکم یعنی ثالثی مقرر کر دیا. 3rd پرسن ہوتا ہے نا کہ یار میڈیوکر کے بیچ میں بیٹھ کے سلو کروا دی جائے. اس حکم نے دونوں کی سلو کروا دی. اس شخص نے ساتھ بٹھا کر دونوں سائڈ کی بات چیت سن کے سلو کروا دی. یہ خارجی لوگ تھے جو کہ چاہتے تھے سلو نہ ہو، لڑائی ہو. لڑائی کیوں نہیں ہو رہی؟ تو ان لوگوں نے دیکھا کہ مولا علی نے تو سلو کر لی ہے، تو مولا علی پر کفر کا فتویٰ کیسے لگایا؟ قرآن کی آیت کا ایک حصہ لے کر آ گئے. کہتے ہیں ان الحکم الا للہ، کہ حکم تو صرف اللہ کا ہے. یہ آپ نے کسی انسان کو حکم کیسے بنا دیا؟ آپ نے کسی انسان کو بیچ میں بٹھا کے کیسے فیصلہ کروا لیا؟ فیصلہ کرنے والی ذات تو رب کی ہے. آیت لے کر آئے اور اس آیت کی بنا پر اس شخصیت پر فتویٰ لگا رہے ہیں جس کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. ان سے زیادہ قرآن کون سمجھتا ہے؟ مگر آدھا قرآن پڑھنے والے، ایک آیت پڑھنے والے اور آدھی جہالت جو ہے نا وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. اللہ اکبر. مولا علی تو مولا علی ہیں. جب آپ نے سنا کہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں تو آپ نے لڑائی نہیں کی. آپ نے اس کو کس طرح ہینڈل کیا کہ قرآن کریم کے حالانکہ مولا علی خود بھی ماہر ہیں، لیکن آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ جن کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، ان کو انہوں نے مقرر کیا کہ خارجیوں کے پاس جاؤ، انہیں سمجھاؤ. اور جب وہاں گئے تو پوچھا کیوں تم فتویٰ لگا رہے ہو مولا علی کے بارے میں؟ کہا قرآن میں لکھا ہے فیصلہ کرنے والی ذات تو اللہ کی، حکم تو اللہ کا ہے، اور آپ نے کسی بندے کو حکم بنا کر فیصلہ کروا لیا. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ لگتا ہے تم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 95 نہیں پڑھی. اللہ پاک نے فرمایا اگر کوئی حالت احرام میں کسی جانور کو مار دے، مثلا کسی نے خرگوش مار دیا، اب حکم ہے کہ اس جانور کی قیمت صدقہ کرے.
پتا کیسے چلے گا کہ خرگوش کی قیمت کتنی ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا یحکم بہ ذوا عدل منکم، تم میں سے 2 معتبر آدمی فیصلہ کریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ایک خرگوش کی قیمت طے کرنے کے لیے اللہ نے بتایا، قرآن میں بتایا کہ 2 معتبر آدمی مل کر فیصلہ کر کے معاملہ سارٹ آؤٹ کر لیں۔ یہاں تو مسلمانوں کی جانوں کا مسئلہ تھا، اگر یہاں مولا علی کے کہنے پر کسی نے بیچ میں فیصلہ کروا دیا تو پرابلم کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کچھ لوگوں نے بات مان لی، کچھ لوگوں کو سمجھ نہ آیا، پھر آپ نے ان کو سزائیں دی۔ مگر یہاں اس واقعے سے جو ایکچولی میسج میں کنوے کرنا چاہتا ہوں، یہ آج کا سب سے بڑا پرابلم ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، کچھ لوگ جناب آدھے جاہل ہیں، آدھی نالج ہے، تھوڑی سی جناب قرآن پڑھا ہوا ہے، کہیں سے اٹھا کے کوئی حدیث پڑھ لی ہے اور اس پر پورا مقدمہ کھڑا کر دیا اور مسلمانوں پر فتوے لگائی جا رہے ہیں، اور لوگ بھی کہتے ہیں ہاں یار قرآن پڑھ رہا تھا، وہ تو قرآن بتا رہا تھا۔ یاد رکھیے قرآن پورا پڑھنا ہے۔ قرآن کو کچھ آیتیں منسوخ ہو گئیں، بعد میں آیتیں آئی ہیں، پہلے کچھ احکام تھے، بعد میں اس کو ختم کر دیا گیا۔ مفتیان کرام اور علماء جن کی نظر میں پورا قرآن اور نبی پاک کی سیرت ہوتی ہے، پھر جا کے وہ ہمیں مسئلہ بتاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آدھی جہالت نے بہت کچھ بربادی کر دی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ کچھ لوگ صرف ایک آیت کو لے کر آ جائیں گے اور آپ کے سامنے پیش کریں گے، چونکہ ہم نے بھی قرآن پورا نہیں پڑھا، ہم بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب میں کچھ مثالوں کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ بات کیسے آپ کو سمجھ آئے گی کہ آدھی جہالت کی مثالیں کیا کیا ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ کوئی سفارش مانی جائے گی۔ اب یہ آیت لے کر کوئی آیا کہ شفاعت تو ہوگی نہیں، کس نے کہا شفاعت ہوگی؟ قرآن کہتا ہے کوئی سفارش نہیں مانی جائے گی، کوئی شفاعت نہیں کرے گا۔ اب ایک ایسا مسلمان جس نے پورا قرآن پڑھا ہی نہیں ہے اور سنتا ایسے لوگوں کو ہے جو جناب کہیں عالم بنے نہیں، جنہوں نے پورا قرآن پڑھا نہیں، کسی جگہ باقاعدہ علم حاصل نہیں کیا، اس ایک سن کو کنفیوز ہو گئے کہ ہاں یار قرآن کہہ رہا ہے سفارش نہیں مانی جائے گی، تو پھر شفاعت کیسے ہوگی؟ حالانکہ سب آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ قرآن نے اگلی آیت میں کیا سمجھایا؟ کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ معلوم ہوا سفارش کوئی نہیں کر سکتا، مگر جس کو رب اجازت دے گا وہ سفارش فرمائے گا، وہ شفاعت کرے گا۔ اور اللہ اکبر، ہمارے آقا شافع محشر ہیں، انہیں رب نے مقام محمود عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ آگے چلیں، ایک آیت قرآن کی بڑی پیش کی جاتی ہے، قل انما انا بشر مثلکم، تم فرماؤ میں ظاہراً تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ اب کچھ لوگوں کو آدھا علم ہے، دیکھو نبی پاک تو خود کہہ رہے ہیں میں تمہاری طرح کا آدمی ہوں، بالکل ہمارے جیسے ہی تو ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، اور نبی پاک قرآن میں جو فرما رہے ہیں، قرآن نبی پاک نے فرمایا وہی تو قرآن نے بیان فرما دیا کہ قل انما انا بشر مثلکم، تم فرماؤ میں ظاہراً تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ مگر اگر قرآن پورا پڑھتے تو ایک جگہ یہ بھی تو فرمایا نا قد جاءکم من اللہ نور، کیا ترجمہ ہے؟ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ پتا چلا حضور دنیا میں بشر بن کر تشریف لائے، مگر حضور عام لوگوں جیسے بشر نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ پاک کا نور ہے جنہیں رب کریم نے بشر بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ انسان ضرور ہیں، آپ بشر ضرور ہیں، مگر نوری بشر ہیں۔ ارے انہیں عقل نہیں آتی جو نبی پاک کو اپنے جیسا کہتے ہیں، کھڑے ہو کر پنکھے تک ہاتھ پہنچتا نہیں ہے، اور میرے آقا زمین پر کھڑے ہو کر اشارہ فرمائے تو چاند 2 ٹکڑے فرما دیتے ہیں۔ کہتے حضور ہمارے جیسے ہیں، ارے ہم تو جناب یہاں سوئی کی ٹکی پیچھے نہیں کر سکتے، میرے آقا دعا فرمائے تو سورج کو واپس پلٹا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اپنی آنکھ میں تنکا چلا جائے تو چیخ نکل جاتی ہے۔ میرے آقا وہ ہیں کہ حضرت قتادہ کی آنکھ باہر نکل آئے تو لعاب دہن لگائیں، آنکھ واپس لگائیں۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں جب سے آنکھ لگائی ہے پچھلی آنکھ سے زیادہ اچھی یہ آنکھ دیکھنے لگ گئی ہے، اور کہتے ہیں حضور ہمارے جیسے بشر ہیں، آدھا قرآن پڑھ کے ایک آیت لے کر۔ یہ وہ جہالت ہے جو اس زمانے میں مولا علی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی گئی تھی، مگر آج ہمارے نوجوان، پرابلم یہ ہم خود علم حاصل نہیں کرتے اور ان جاہلوں سے سیکھ کر ہم کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ آگے سنیے، ایک جگہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی جان کے نفع اور نقصان کا خود مالک نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ میں اپنی جان اور کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے۔ آیت پڑھی تو ذہن بنا لیا حضور تو کوئی اختیار رکھتے ہی نہیں ہے، دیکھو قرآن میں آیا، وہ خود کہہ رہے ہیں میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ آدھا قرآن ایک آیت پورا پڑھو نا،
آگے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، 10 آیتیں چھوڑ دیں، آگے فرماتے اولی الایدی والابصار، جو قوت والے اور سمجھ رکھنے والے تھے، یعنی انبیاء کرام اختیارات بھی رکھتے تھے، طاقت بھی رکھتے تھے، سمجھ بھی ایسی رکھتے تھے کہ کوئی ایسی سمجھ نہیں رکھ سکتا، نگاہیں بھی رکھتے تھے۔ ارے میرے آقا تو وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، اے محبوب ہم تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، ہم ضرور تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں حضور اختیار نہیں رکھتے، حضور چاہتے ہیں تو رب قبلہ تبدیل فرما دیتا ہے۔ ارے ان کو تو بیت المقدس کی طرف پھر رک کر کے نماز پڑھنی چاہیے، ہم ہر نماز کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں منہ میرا کعبے کی طرف۔ یہ کعبہ قبلہ کیوں بنا؟ کہ حضور کی چاہت تھی، حضور چاہتے تھے، نماز کے دوران یہ قبلہ تبدیل ہوا۔ میرا موضوع یہ نہیں ہے، کسی اور وقت اس پر بات کریں گے، یہ بڑی ڈیبیٹیبل بات ہے۔ آج مسجد میں نماز کا ٹائم چینج کرنا ہو تو جناب 2 دن پہلے اعلان ہوتا ہے کہ جناب فلاں دن عشاء کی نماز اتنے بجے ہوگی، جمعے کا ٹائم چینج کرنا ہو تو 1-2 ہفتے پہلے اعلان ہوتا ہے۔ اتنا بڑا اناؤنسمنٹ تھا، قبلہ بدلنا تھا، ڈائریکشن بدلنی تھی، یار نماز سے پہلے اعلان ہو جاتا کہ ظہر کی نماز میں کہ اب عصر کی، یہ نماز کے بعد اعلان ہوتا کہ اگلی نماز بیت المقدس کی طرف نہیں قبلے کی طرف رک کر کے پڑھنی ہے۔ مگر شان مصطفیٰ دیکھو، قلب مصطفیٰ چاہ رہا ہے، آقا بار بار آسمان کی طرف نظر کر رہے ہیں، رب نے نماز کے دوران ہی 2 رکعت بیت المقدس کی طرف رک کر کے مسلمانوں نے نماز پڑھی ہے۔ محبوب کی رضا ہے، رب نے دوران نماز ہی قبلہ تبدیل فرما دیا۔ یہ کیسا کام ہوا ہے؟ اچھا اس میں بڑی بحث ہے کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے۔ دنیا کو بتانا تھا اطاعت کس کو کہتے ہیں، آقا کی بات کو ماننا کس کو کہتے ہیں۔ صحابہ نے سوال نہیں کیا کہ حضور یہ نماز کے دوران اباؤٹ ٹرن آپ نے کیسے کر لیا۔ صحابہ منن والے تھے، سوچنے والے نہیں تھے۔ نبی پاک نے رخ تبدیل کیا، سارے صحابہ نے رخ تبدیل کر لیا۔ دوران نماز قبلہ تبدیل ہوتا ہے، کہتے ہیں حضور اختیار نہیں رکھتے۔ میرے آقا تو وہ ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اور ایک اور جگہ سنو، کہتے ہیں نا اس آیت کو، چونکہ ایک آیت پڑھی اور اسی کو لے کے مقدمہ کھڑا کر دیا۔ دیکھو حضور خود کہہ رہے ہیں کہ کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ ایک آیت میں کیا فرمایا؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، ان کو صرف وہی جانتا ہے۔ او بھائی آیت لے کر آگے دیکھو، اللہ خود فرما رہا ہے کہ علم غیب تو اللہ کسی کو نہیں دیتا، اللہ کے پاس ہی غیب ہے، اسے وہ کسی کو نہیں دیتا ہے۔ حالانکہ اسی آیت مبارکہ کا اگلا حصہ پڑھ لے، آدھی کاٹ کے آپ کو سنائیں گے۔ اسی آیت کا اگلا حصہ کیا ہے؟ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے مگر وہ ان سب کو جانتا ہے، اور کوئی تر چیز نہیں اور نہ خشک چیز مگر ایک روشن کتاب میں ہے۔ ایک اور آیت مقدسہ میں ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عظیما، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی، آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے اپنے محبوب کو غیب پر اطلاع دی ہے۔ جب کتاب کا علم عطا فرما کر خشکی اور طریقے ہر ذرے کا علم اپنے محبوب کو دے دیا، تو پھر آسمان و زمین میں کوئی چیز آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ بڑی مثالیں ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ میرا موضوع کہیں اور نکل جائے گا تو پتہ چلا کہ ان لوگوں سے بھی بچنا ہے کہ جو آدھا علم رکھتے ہیں اور مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں مولا علی کا ذکر کیا ہے، وہ علم کے سمندر تھے۔ آج ایک نیت اور کرنی ہے کہ جہاں ہمیں مولا علی سے پیار کرنا ہے، اہل بیت سے پیار کرنا ہے، صحابہ سے پیار کرنا ہے، وہاں علم دین سے بھی پیار کرنا ہے۔ جاہل رہ کر زندگی نہ گزاریں۔ دنیا کی بہت ساری نالج آپ کے پاس ہیں، میں بہت سارے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، آپ کے پاس دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں ہوں گی، آپ نے دنیا کے بہت سارے بزنس سیکھے ہیں، اپنے بچوں کو بھی بڑے بڑے آپ نے ڈپلومے کرا دیے ہیں، اور نہ جانے کہاں کہاں بھیج کر پڑھا رہے ہیں۔ علم دین بھی تو سیکھیں نا، قرآن بھی تو پڑھیں۔ قرآن ہمیں کیا سکھا رہا ہے یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے، ورنہ آج سازشوں کے ذریعے مسلمانوں کے مائنڈ سیٹ کو چینج کیا جا رہا ہے، آدھا قرآن آدھی حدیث بتا کر کنفیوز کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس علم دین نہیں ہے۔ تو اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات، اور ہم اس رمضان میں یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اب قرآن پاک پورا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اور پھر اس کو کسی استاد کے ساتھ پڑھیں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ میں ایک سجیشن دینا چاہتا ہوں، ایک ہماری ویب سائٹ چاہیں تو موبائل نکال کر سیو کر لیں، faizanon.net۔ یہ ہمارا آن لائن ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جو آپ کی مرضی کے ٹائم کے مطابق آپ کو علم دین سکھائے گا۔ اب رات 12 بجے فارغ ہوتے ہیں، صبح 5 بجے، جب بھی 24 گھنٹے میں کبھی بھی فارغ ہیں،
بلکہ انٹرنیشنلی بھی اگر مجھے لوگ سن رہے ہیں، میری بہنیں اگر سن رہی ہیں، تو آپ بھی فیضان آن لائن اکیڈمی میں داخلہ لے لیں. آدھا گھنٹہ مرد کو مرد قاری صاحب پڑھائیں گے، عالم دین پڑھائیں گے، اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں پڑھائیں گی. آپ قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تفسیر بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے مخارج ٹھیک کر سکتے ہیں، حدیث پڑھ سکتے ہیں. آپ علم دین سیکھنے والے بن جائیں نا. آدھا گھنٹہ روز نہیں دے سکتے. اسی موبائل کو سوتے سوتے موبائل ہاتھ میں رکھتے 2 گھنٹے چل رہا ہوتا ہے، سونے کا ٹائم نکل جاتا ہے، موبائل آپ نہیں رکھتے. تو وہی والا آدھا گھنٹہ ٹائم آپ بک کر لیں اور اس میں کچھ نہ کچھ سیکھیں، کچھ پڑھیں، طالب علم دین بن جائیں. آن لائن کے ذریعے فیضان آن لائن یہ بہت خوبصورت دعوت اسلامی کا شعبہ ہے، اس میں شامل ہو جائیں. رب کریم سے میں دعا کرتا ہوں، رب کریم آج ہم نے 3 موضوعات پر بات کی ہے، لیلۃ القدر پر بات کی ہے. اے اللہ لیلۃ القدر ہم سب کو نصیب فرما دے. لیلۃ القدر میں جہاں سب کی بخشش ہو، اے اللہ ہماری بھی بخشش فرما دے. ہم نکمے ہیں مولا، رمضان غفلت میں گزار دیا ہے، جیسے روزے رکھے، جیسی تراویح پڑھی، ٹوٹے پھوٹے اعمال کیے، مولا قبول فرما لے. جن کو بخش دیا مولا ان کے صدقے بخشش فرما دے. اے اللہ ہم نے فتح مکہ پہ بات کی ہے، تو جو اسی عظیم کامیابی کا واسطہ پیش کرتے ہیں مولا مسلمانوں کو پھر فتح عطا فرما دے. بڑے دکھی ہیں مسلمان ساری دنیا میں، میرے مالک مسلمانوں کو فتح عطا فرما، اور ہمیں فتح مکہ سے معافی اور درگزر اور دشمنوں کو معاف کرنے کا جذبہ نصیب فرما. اور سبحان اللہ، شیر خدا مولا علی کا ذکر سنا ہے، اللہ ان کا فیضان نصیب فرما. ہمیں مولا علی سے بہت پیار ہے، اے کریم مولا ہمیں ان کے ساتھ قیامت کے دن حشر نصیب فرما. آمین بجاہ النبی الامین.